لگا رہے تھے, اب ہم نے چپس والی ٹائل لگا. اس طرح اتنی ساری مثالیں ہیں سیونگ کی, جس میں میں CNW کو بھی کریڈٹ دوں گا. اچھا, ایک اور جو اچھی چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہر پروجیکٹ میں جو پیسے سائن ہیں اس میں سے پیسے بچ رہے ہیں. مطلب اگر کسی کے 40 کروڑ ہیں تو 30 سم تھنگ میں پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ سارا کریڈٹ اس ٹیم کو جاتا ہے جو یہ کر رہی تھی کام. یہاں کا CNW کا ہر سٹاف ممبر یہاں پہ اب ہم ایک اور چیز جو یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں فرنٹ پہ ان کی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بنانے جا رہے ہیں. وہ بھی اگلے 10-15 دن میں ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مارکیٹ پرائس سے آدھی قیمت پر اور بیسٹ لیبارٹری کے ساتھ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک چیز اور, ہم ابھی بورڈ کی میٹنگ کی ہے اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ویٹنگ لسٹ ہے یہاں پہ بائی پاس آپریشنز کی, ان کو کیسے ختم کرنا ہے. اس کا پورا ماسٹر پلان ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جلال صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ اور فرقت صاحب جو ہیں انشاءاللہ تعالی منڈے کو لے کے آ رہے ہیں. منڈے کو ہماری دوبارہ میٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوز کو آلریڈی کم ہو گئی ہیں. اینجیوگرافی کے لیے آلریڈی جو لمبی کیوز تھیں وہ آلریڈی کافی تقریباً ہفتے کے اندر وہ ختم ہو رہے ہیں. جو آ رہا ہے اس کو اتنا لمبا انتظار نہیں کرنا پڑ رہا, لیکن یہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک دن میں ختم ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کا 3rd فلور ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے ہم نے فرینڈز آف PIC سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اس کا پرانا والا فرینڈز آف PIC نے, وہ بھی نیا ہے, کوئی اتنا پرانا نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھوک کرا دیں. انہوں نے وہ بھی وعدہ کر لیا ہے. سرائے بھی وہ بنا کے دے رہے ہیں فرینڈز آف PIC, وہ بھی اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے تھوڑے دنوں میں کام شروع ہو جائے گا. اب اس کا OPD اور اس کا عرفان بلاک جو ہے وہ دونوں ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. بٹ کوشش یہ تھی ہماری کہ یہ سارے پروجیکٹ کل ہم انشاءاللہ تعالی چلڈرن ہاسپٹل ملتان اسٹیٹ آف دی آرٹ, آپ اس کی بھی تصویریں جو پرانی ہیں ضرور دیکھیے گا, جو اس کی پرانی حالت تھی اور ابھی کی. اسی طرح ملتان کا جو چلڈرن ہاسپٹل ہے کل ہم اس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی اتنی بری حالت میں تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن الحمدللہ وہ بھی میں نے رات بھی اس کی تصویریں دیکھی ہیں, کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد ہولی فیملی ہاسپٹل پہ ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے, دونوں منسٹر صاحبان اور ٹیم پوری لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ پورا ہاسپٹل بند ہے. ہمارے پہ بڑا پریشر بھی ہے کہ اس کو جتنا جلدی کھول سکتے ہیں کھولیں. ڈاکٹرز کو بھی مشکلات آئیں جتنے دن یہ ریویمپنگ ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی کچھ حصہ جب ہاسپٹل کا بند ہو, لیکن ڈاکٹرز نے دن رات محنت کر کے, دن رات لگا کے, پرابلمس کو فیس کر کے اس کو کہیں پہ یہ پرابلم نہیں آنے دی کہ کہیں پہ کام بند ہو جائے یا کہیں پہ پیشنٹ کو واپس بھیج دیں, چاہے یہ ہاسپٹل ہے چاہے کوئی اور ہاسپٹل ہے. ہولی فیملی ہاسپٹل کا لوڈ پورے پنڈی کے باقی ہاسپٹل نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹرز کو جو پھر ڈبل کام کر کے وہ ہمت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشنز کو جو ہاسپٹل کی ہیں جو اس پہ لگی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو ہمارے 100 ہاسپٹل جن کی ریویمپنگ شروع کی ہے 31 جنوری تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کر کے پھر انشاءاللہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی اوپننگ میں آپ لوگ ساتھ ہوں گے سارے, اور ایک ایک کر کے روز ایک دو ہاسپٹل کی جو تیار ہو گئے تقریباً کیو میں ہیں اس ٹائم ہاسپٹل, وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ یہ اسٹیٹ آف کی آرٹ کا بھی نیکسٹ لیول ہے, جو جس طرح کی سہولیات آپ نے یہاں پہ بنا دی ہیں, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس ہسپتال کی ایمرجنسی کو آپ نے پرچی فری بھی کر دیا ہے. اب وہ پرچی لے کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے, اب QR کوڈ ہوگا, اس کے ذریعے لوگ اپنی جو جگہ ہے وہاں پہ پہنچ جائے گا مریض. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو مینٹیننس ہے سر, جس طرح کی آپ نے میڈ ان پاکستان یہاں پہ بہت خوبصورت واش روم ہو, OPD جو ایمرجنسی ہے, ویٹنگ روم ہے, تمام چیزیں جو ہیں وہ نیکسٹ لیول کی ہیں, تو اس کی مینٹیننس کے لیے کوئی کمیٹی بنا دیں جو اس کی مینٹیننس. پہلی بات یہ کہ آج ہم نے پنجاب میں HIMS سسٹم, کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. PIC میں شروع ہو گیا ہے, جنہوں میں آلریڈی چل رہا تھا, اور پنجاب کے 16 بڑے ہاسپٹل میں یہ سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جو انوگریٹ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. پرچی سسٹم ڈاکٹرز نرسز کے لیے ایک مسئلہ تھا, رجسٹر بناؤ, رجسٹر میں لکھو, سارا کچھ کرو. ابھی آپ نے آنا ہے اور آپ کو پرچی ملتی ہے نا اگر, تو
تو آپ وہی پرچی لے کے اگر جنہ میں یا کسی اور ہاسپٹل میں جائیں گے وہ آپ کو رجسٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ نے صرف وہ پرچی دکھانی ہے تو وہ آپ کا سارا ریکارڈ نکال لیں گے. تو یہ ہمارا شروع میں تھا کہ HIMS سسٹم کو لائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. بہت مشکل ٹاسک تھا, PITB نے دن رات محنت کی ہے اس کے اوپر. اب آپ کو میں بتا دوں اس ہاسپٹل کی جو آپ نے کہا کہ مینٹیننس ہے, اور سب سے بڑی بات یہ, میں آپ کو ایک چھوٹا سے مثال دیتا ہوں. آج سے 4 یا 5 ماہ پہلے میں, زاہد صاحب سیکٹری ہیلتھ, آئی تھنک منسٹر ہیلتھ تھے, ہم بیریا ہاسپٹل گئے لاہور کے, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہوا ہے. تو میں نے علی جان صاحب سے کہا کہ علی جان صاحب, اور سیکٹری CNW بھی ساتھ تھے, میں نے کہا ہے تو یہ خواب, لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ پنجاب کے ہاسپٹل اس طرح کے بن جائیں. ہم نے ایک چیلنج لیا, اس سے بہتر ہے سر. تو اور وہ ہم اس ہاسپٹل کو ہم نے 1 گھنٹہ وزٹ کیا, ایک ایک باریکی سے چیز دیکھی. پرائیویٹ سیکٹر کا ہاسپٹل ہے, ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل تھا. اللہ کا شکر ہے آج جو یہ بنا ہے, تو آج آپ جا کے اس کا اور اس کا کمپیریزن کریں, آپ کو کہیں پہ کمی نہیں نظر آئے گی. اب رہی مینٹیننس کی بات, ابھی ہم نے بورڈ کی میٹنگ کی ہے. میں ڈاکٹروں سے, نرسز سے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے کہ بنا تو دیا ہے, مینٹین کرنا آپ کا کام ہے. اس کے لیے تمام SOPs, تمام چیزیں ہم منڈے کو انشاءاللہ تعالی میٹنگ کر کے طے کریں گے, کیونکہ یہ خالی اس ہاسپٹل کا چیلنج نہیں ہوگا, ہمیں آگے جتنے ہاسپٹل کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کا سب کا چیلنج ہوگا. تو انشاءاللہ میری بڑی امید ہے کہ ہم اپنا کام تو کر کے جائیں گے, لیکن آگے آنے والی گورنمنٹ بھی اور یہاں کی ایڈمنسٹریشنز بھی, مجھے بڑی امید ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں گے. اچھا سر, ٹوٹل کتنے ہاسپٹل جو ہیں وہ صوبہ پنجاب میں بن رہے ہیں, کیا ان کا لیول PIC کی طرح ہی ہوگا؟ اور دوسرا ایک بڑا ایشو آ گیا کہ الیکشن چونکہ آ رہا ہے, اور جو ہسپتالوں میں نرسز ڈیوٹیاں کر رہی ہیں, پورے روسٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ٹریننگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ اگر میو ہسپتال میں 1200 نرسز ہیں, جس میں 1084 نرسیں ٹوٹل وہ ٹریننگ کرنے کے لیے چلیں گی الیکشن کمیشن کی, اور ان کی 300 کا بیچ. تو اگر ڈیزاسٹر کوئی ہوگا تو پھر وہ کون سنبھالے گا؟ نرسز کی ڈیوٹی لگی ہے الیکشن میں؟ سر لگی ہے سر, کچھ لگی ہے, ہم اسے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ اسے کینسل کرا رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا, میں الیکشن کمشنر صاحب سے بات کروں گا. میرے علم میں نہیں تھا کہ نرسز کی ڈیوٹی لگی ہے. آپ کا تھینک یو, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. میں زاہد صاحب فوری طور پہ اس چیز کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں, کیونکہ نرسز ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کتنے ہسپتال ہیں پنجاب میں ٹوٹل؟ پنجاب میں 100 ہاسپٹل ہے جو ریویمپ ہو رہا ہے, 100 ہاسپٹل ہے جو ریویمپ ہو رہا ہے, جس کو اچھا اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ہر ہاسپٹل اسی طرح کا بنا, اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. ہم نے ایک موک روم بنایا تھا پہلے, اس سارے کام کو شروع کرنے سے پہلے. وہ موک روم جو تھا وہ ایک سٹینڈرڈ ڈیزائن بنا دیا تھا کہ آج کے بعد جتنی مینٹیننس ہوگی یا جتنا کچھ بنے گا وہ اس سٹینڈرڈ پہ بنے گا, تاکہ پنجاب کے سارے ہاسپٹل ایک جیسے ہو جائیں. تو اب آپ چاہے جدھر مرضی چلے جائیں گے, جو نئے ریویمپ ہو رہے ہیں ہاسپٹل وہ اس سٹینڈرڈ کے ہوں گے, اس سے کم نہیں ہوگا. چاہے وہ لیا کا ہاسپٹل ہے, چاہے وہ بکھر کا ہاسپٹل ہے, چاہے ساؤتھ پنجاب کا کسی اور جگہ کا ہے یا لاہور کا ہے, ایک سٹینڈرڈ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. اچھا سر, بالکل. جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہم نے ایک ان کا ٹراما سینٹر بن رہا تھا, جس کو ہم نے چینج کر کے ابھی کیونکہ بلڈنگ ابھی شروع ہو رہی تھی وہ, تو ہم نے اس کو جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایک سیپریٹ PIC اسٹینڈرڈ کا بننے جا رہا ہے. DG خان کا ہاسپٹل انشاءاللہ ود ان اے ویک, DG خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ود ان اے ویک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ملتان کا کارڈیالوجی کا جو ہاسپٹل ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کر دیا ہے. اس کی بلڈنگ 7 سال سے ایک ایکسٹرا بلڈنگ جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی, جس کو ہم نے میرے خیال میں 20-30% اس کا کام ہوا تھا, اس کو نیا تیار کیا ہے, تیار کر کے اس کو شروع کر دیا ہے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. ہمیں فائدہ یہ ہوگا اس ساری چیز کا کہ اس کا لوڈ کم ہوگا. اس کے بعد ابھی جو آپ باقی ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں, اگر ہمارے مین انسٹیٹیوٹ یہ جنا والا بن جاتا ہے, یہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے,
डीजी खान और मुल्तान को अपग्रेड कर देते हैं, डीजी खान का शुरू हो जाता है। इसी में भी टॉप ऐड हो रहा है, एक फ्लोर किया है फैसलाबाद। फैसलाबाद में एक फ्लोर ऐड हो रहा है, तो कम होगा डेफिनेटली। पेशेंट ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। आज ये हॉस्पिटल बने हुए जो पेशेंट था उसका 4 गुना ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं, तो हमें लोड के हिसाब से मैनेजमेंट भी करनी है, लेकिन जो हम प्लान कर सकते थे मुख्तर अरसे में हमने किया। जी अच्छा सर ये बताइएगा, कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है इस वक्त, उसकी किट्स के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी ने रिपोर्ट की, मॉडिफाई करा ली है। सर जो जैसे रिपोर्टेड चल रहा है उस पर क्या कहेंगे कि उसकी क्या हिफाजती मेजर्स है? अभी तक और कोई दूसरा केस नहीं मसनूई बारिश के हवाले से आपने कल परसों भी इजलास की है दोबारा, ये मसनूई जो रेन है इसके एक्सपर्ट के लिए क्या काम लेकिन कोई केस नहीं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस नए वेरिएंट का रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम WHO के साथ राब्ते में, और जो भी चीज़ें हमें मंगवानी पड़ेंगी हम उसके लिए मंगवाएंगे। किट्स अब वैक्सीन भी हमने बदल दी है। हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैक्सीन भी बदल दी है, किट्स हमने अपग्रेड कर दी हैं, तो अल्लाह ना करे अगर वो आया तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी तैयारी करेंगे, बट दुआ करते हैं कि वो। अच्छा, दूसरी बात जो मसनूई बारिश की है, मसनूई बारिश के लिए बादल थोड़े से चाहिए और वो 6-7 हज़ार फुट की बुलंदी पे चाहिए, अभी तक हमें नहीं मिल रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये स्मॉग अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई है, लेकिन उसमें LWMC ने बड़ा रोल प्ले किया है, उसने सड़कें धोई हैं, सारा कुछ किया है, बट उसकी स्टडी के ऊपर भी हम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमें मिलेगा, हमारी टीम 24 घंटे अलर्ट बैठी हुई है, जैसे ही हमें बादलों का वो स्पेल मिला हम वो। अच्छा सर ये बताएं, ये मसाइल है कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसको 24 से 48 घंटे लाजमी रखना है आपने। यहाँ पे बेड स्ट्रेंथ जो इंक्रीज करने के लिए आपने क्या किया है, तो 200 बेड का ये इमरजेंसी है। यहाँ पर जो मरीज है वो 4-4, 5-5 दिन सोफे पे पड़ जाते हैं, व्हील पे पड़ जाते हैं, उनको बेड नहीं मिलता। उसके वजह से पंजाब को उसके वाले से 1 मिनट में मसला खत्म हो जाएगा। आज मैं इनको भी इंस्ट्रक्शन के लेके जा रहा हूँ कि 500 बेड है, 501 पेशेंट नहीं होगा, मसला हल हो गया। अच्छा सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक हल ये है कि मैं पेशेंट का कहूँ 500 बेड है, और जो SOP इनकी है, SOP है 500 बेड है, इन्होंने 500 पेशेंट ट्रीट कर फुल कर दें जैसे पहले। अगर मैं इंक्रीज कर देना है। एक सेकंड, अभी इमरजेंसी इंक्रीज की है, ये अभी तो ब्रीफिंग, अब आप जरा ब्रीफिंग लें। 200 बेड की इमरजेंसी हो गई है ना जी 109 की कड़ी का 1 घंटे में 109 जिसको हमने नहीं बढ़ाई है, आता वो निकल जाएगा। अभी बढ़ाई पहले की सर है, जो PSC ने 200 की पहले वो अलहदा है, वो अलहदा है भाई, ये अलहदा बढ़ाई है। अभी आप जाके अंदर देखें तो सही, हमने अभी बढ़ाई है, जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ाई है। अभी फ्रेंड्स ऑफ PHC को दोबारा हमने कहा है, तो हम इंक्रीज करके जा रहे हैं ताकि इसीलिए, बट आबादी जो है वो जिस लिहाज से आ रही है उस लिहाज से फिर भी कम है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन जाए, 1-2 बन जाए, फिर जाके कहीं लोड मैनेजमेंट होगी, वरना नहीं होगी। और मैं इन डॉक्टरों को फिर सलाम पेश करता हूं जो हर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, चाहे उनके पास बेड है नहीं है, उनके पास फैसिलिटी है नहीं है, वो हर एक आने वाले को, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ एक जब बेड नहीं होगा वो आपको कहेंगे जाओ बाहर, यहाँ पे ये नहीं है। शुक्रिया सर। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तारीख के सबसे पावरफुल तरीन वज़ीर आला हैं और आपकी पावर के बावजूद तईद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान ये PIC के मुतालिक बात कर लें, वो सर उठाए गए। अच्छा, ये बात कमीशन बना के उस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर दी है, हमने कर दी है आला पुलिस अफसरान जो हैं उनके भाई, इंक्वायरी हमने इंक्वायरियां मार कर दी हैं, इंक्वायरियां मार कर दी। दूसरा सर मुझे पता चला है कि आप झंग से कोई अपनी ज़िमनी प्लान कर रहे हैं कि अगले निज़ाम का हिस्सा बन सके। इसमें मेरी बात सुने, अगर आपके सोर्सेज की ये हालत है तो फिर अल्लाह मालिक है। सर आपने डॉक्टर्स की आपने इतनी तारीफ की है, डॉक्टर्स हर अस्पताल में उनकी जो तादाद है वो कम है, पैरा मेडिकल स्टाफ की तादाद कम है, इसके बारे में कुछ एक सेकेंड, आपको ये PIC हॉस्पिटल में आपको पता है ये कितने बेड का है? 500। यहाँ नर्सेज कितनी है? 850। यहाँ डॉक्टर 600 डॉक्टर कितने हैं? 600। बेड कितने हैं? 500। एक सेकेंड, आपने सिर्फ ये काम करना है, आज अभी यहाँ से फारिग होकर हेल्थ डिपार्टमेंट जाना है, ठीक है, और तमाम हॉस्पिटल्स का डाटा लेना है। ये आपने मेरा काम करना है, ठीक है? उनको पूछना है जनरल हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितनी नर्सेज, कितने डॉक्टर हैं, मियो में कितने बेड हैं, कितनी नर्सेज, कितने डॉक्टर हैं, और वो आपने, आप कौन से चैनल से, और वो आपने चलाना है, फिर रो रिपोर्ट बनानी है।